آج کی کہانی اس لڑکی کی ہے جسے دنیا نے چہرہ دیکھ کر ٹھکرایا مگر ایک شخص نے روح دیکھ کر چنا۔ کیا ایک چلا ہوا چہرہ کسی کی قسمت بھی چلا دیتا ہے؟ یا کبھی کبھی انہی داغوں میں ایسی روشنی چھپی ہوتی ہے جو دنیا کی ہر خوبصورتی کو مات دے دیتی ہے؟ ایک لڑکی تھی جس کا چہرہ جل گیا تھا مگر روح ابھی تک جل رہی تھی، محبت سے۔ دنیا نے اسے ٹھکرایا مگر ایک ارب پتی نے اسے چنا۔ کیوں؟ یہ جاننے کے لیے آخر تک رہنا ہوگا۔ 17 سال پہلے کی بات ہے، لاہور کی ایک چھوٹی سی گاؤں میں ایک رات جب سارا گھر سو رہا تھا اور ستارے بھی تھک کر جھک گئے تھے، ایک معصوم بچی 7 سال کی رات کو پانی پینے اٹھی، چولہے کے پاس سے گزری اور پھر ایک لمحے میں آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس بچی کا نام تھا زرین، جس کی آنکھوں میں ستارے تھے، جس کی ہنسی میں گھنٹیاں بجتی تھیں، جس کے قدموں میں پھول کھلتے تھے۔ مگر اس رات چہرے کا دایاں حصہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ ماں روتی رہی، باپ چپ رہا اور زرین نے سیکھ لیا کہ درد کو اندر ہی رکھنا ہوتا ہے۔ سال گزرتے گئے، زرین بڑی ہوئی اندر سے۔ اس نے ہر تکلیف کو مسکراہٹ سے جھیلا، ہر تانے کو صبر سے سہا، ہر ظلم کے بدلے محبت دی۔ مگر جب رشتوں کی باری آئی تو دنیا نے اپنا اصل چہرہ دکھایا۔ ایسی لڑکی کون لے گا؟ داغ تو چھپتے نہیں چادر سے۔ بیٹا، تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا، یہ تقدیر ہے تمہاری۔ رشتہ دار آتے اور جاتے، ہر بار جانے سے پہلے ایک نظر ڈالتے۔ اس نظر میں نہ عزت تھی نہ رحم، صرف نفرت ملی ہوئی طرز سے۔ زرین نے آخرکار اپنی آرزوئیں دفن کر دی اور اپنی ہی گھر میں خادمہ بن کر رہ گئی۔ شہر میں ارسلان خان کا نام سنتے ہی لوگ سیدھے ہو جاتے۔ 30 سال کا نوجوان، سینکڑوں کروڑ کا مالک، مگر ابھی تک اکیلا۔ اس کی والدہ بیمار تھی، انہیں ایک خادمہ چاہیے تھی، وفادار، سمجھدار، صبر والی۔ رشتہ داروں نے بھیجی زرین کو۔ یہ تو گھر کی خادمہ ہی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ زرین پہنچی ارسلان کے محل نما گھر میں، سر جھکائے، دوپٹہ چہرے پر۔ ارسلان دھیمی آواز میں، سر اٹھاؤ۔ نہ حکم نہ تکبر، بس ایک خواہش۔ زرین نے سر اٹھایا، آنکھ ملانے کی ہمت نہ ہوئی، مگر ارسلان نے اسے دیکھا اور دیکھتا رہا۔ ارسلان آہستہ سے، تم نے ان نشانات کو چھپانے کی کوشش نہیں کی؟ زرین کا دل ایک لمحے کو ڈوبا، پھر اس نے جواب دیا، ایسا جواب جس نے ارسلان کی دنیا بدل دی۔ یہ میرا حصہ ہے صاحب، چھپانے سے وہ غائب نہیں ہوتے۔ یہ داغ یاد دلاتے ہیں کہ میں آگ میں جلی مگر راکھ نہیں ہوئی۔ ہفتے گزرے، زرین نے ارسلان کی والدہ کی خدمت ایسے کی جیسے اپنی ماں کی۔ رات کو جاگنا، صبح کو دوا، ہر لمحہ حاضر، بغیر کسی شکایت کے۔ ارسلان دور سے دیکھتا رہتا، کبھی کبھی سوچتا یہ لڑکی کیسے ہے، اتنی تکلیف کے بعد بھی اتنی مہربان کیسے ہے۔ ایک رات والدہ نے ارسلان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا، اس لڑکی میں وہ روشنی ہے جو میں نے تیری بیوی میں چاہی تھی، وہ روشنی جو ظاہر میں نہیں اندر میں ہوتی ہے۔ ارسلان نے کچھ نہ کہا، مگر اس رات وہ بہت دیر تک جاگتا رہا۔ اور پھر اس نے ایک فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔
ارسلان خان کی شادی کا اعلان ہوا۔ شہر میں ہلچل مچ گئی۔ ماڈلز، بزنس فیملیز، اشرافیہ کی بیٹیاں، سب کی نظریں ارسلان پر تھیں۔ اخبارات میں قیاس آرائیاں، ٹی وی پر بحثیں، ہر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ ارسلان خان کی پسند کون ہے۔ اور پھر نام آیا، زرین۔ وہی زرین جسے سب نے ٹھکرایا تھا، وہی زرین جو خادمہ بن کر رہ گئی تھی، وہی زرین جس کے چہرے پر آگ کے نشان تھے اور دل میں روشنی۔ دنیا نے ہنسی اڑائی، رشتہ داروں نے تانے دیے، میڈیا نے سوال اٹھائے۔ ارسلان کے سامنے کیمرے تھے۔ ایک صحافی نے مائک آگے کیا اور پوچھا، آپ کے پاس ہر خوبصورت لڑکی کا رشتہ آیا، پھر اس کو کیوں؟ ارسلان نے مائک کی طرف دیکھا، ایک لمحہ رکا، پھر بولا، میں نے ہزاروں چہرے دیکھے، آئینے کی طرح چمکتی مگر خالی۔ زرین کے چہرے پر آگ کے نشانات ہیں کیونکہ اس نے تکلیف جھیلی ہے، ٹوٹی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ گہرائی ہے جو پیسوں سے نہیں ملتی، جو تکلیف سے ملتی ہے۔ میں نے دروں کی روشنی چنی، باہر کا دھوکہ نہیں۔ شادی کا دن آیا۔ زرین لال جوڑے میں تھی، سونے کے زیور، آنکھوں میں آنسو، مگر اس بار خوشی کے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور پہلی بار اس نے اپنے آپ کو ایسے دیکھا جیسے کوئی قیمتی چیز ہو۔ کیا میں واقعی خوبصورت ہوں؟ بیٹی جو چمکنے کے لیے آگ سے گزرے وہی اصل سونا ہے۔ اور زرین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، نہ دکھ کے بلکہ اس احساس کی کہ سالوں کی تکلیف بیکار نہیں گئی تھی۔ خدا نے دیکھا تھا، بس اپنی وقت سے دیا تھا۔ آج زرین ارسلان خان کی بیگم ہے۔ وہ ہر محفل میں سب سے اونچی کرسی پر بیٹھتی ہے۔ وہی لوگ جنہوں نے ٹھکرایا تھا آج سلام کرتے ہیں، مگر زرین نے کبھی بدلہ نہیں لیا، کیونکہ جو دل میں روشنی رکھتا ہے اسے اندھیرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ داغ کمزوری نہیں، زندگی کی گواہی ہے۔ خوبصورتی وہ ہے جو ٹوٹ کر بھی نہ ٹوٹے۔ جذبات کہانی اسٹوڈیو، جذبات کی کہانیاں، دل کی آواز۔